اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ایمان کے اصولوں میں ایک اصول ایمان بالیوم الآخر یعنی آخرت یا قیامت یا حشر کے دن کا یقین کرنا ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ہمارا ایمان پختہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، اس پر یقین کرنے کے بعد ایمان کی اور بھی بہت سی شاخیں ہیں جس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جیسے آخرت پر یقین، آخرت پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، قیامت پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن قیامت آنا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی۔ اگر آپ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا بھی انکار کر دیا تو آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان لانا کا مطلب یقین کرنا کہ آخرت بھی ہے، قیامت بھی ہے، ایک دن قیامت کا آنا بھی ضروری ہے، حشر کا لگنا بھی ضروری ہے، حشر کے دن کا یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ یا یہ کہ ہمارا مرنے کے بعد اٹھنا، اس پر بھی یقین ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کچھ لوگوں کا اس پر یقین نہیں ہوتا، ان کا بھی مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین کرنا۔ پھر میدان حشر میں جمع ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، ایمان میں یہ بھی داخل ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا کہ بعد مرنے کے ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، میدان حشر میں مجھے جمع کیا جائے گا، میدان حشر میں جمع ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب مجھے دینا ہوگا، اس پر بھی یقین ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جب ہوگا جب دیکھا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ارے جب مریں گے جب دیکھا جائے گا، ارے جب مریں گے جب دیکھا جائے گا۔ بعد مرنے کے پھر کیا دیکھو گے؟ پھر تو ایک سجدے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ پھر پچھتائے کیا ہووے جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، پھر پچھتاوے کیا ہووے جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، بعد میں پچھتاوا، بعد میں ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے
کہ ہم اپنی آخرت کی پہلے سے ہی تیاری کریں، موت کی پہلے سے ہی تیاری کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت۔ ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں جو ایک مومن کو بیدار و ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہی ایک آیت قرآن کی جو مومن ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس موت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، لیکن موت کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ پارہ 4 سورہ آل عمران میں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، پارہ نمبر 5 سورہ النساء، تم جہاں کہیں جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ جہاں بھی جاؤ تم، اگر تمہاری موت کا وقت آ گیا تو موت تمہیں پکڑ لے گی، کہیں نہیں چھوڑے گی۔ کتنے ہی بڑے تم طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے ہی تمہارے آگے پیچھے باڈی گارڈ کیوں نہ لگے ہوں، کتنے ہی تمہارے سیفٹی کرنے والے ہی کیوں نہ لگے ہوں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جب موت آتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو سیفٹی کرنے والے ہی مار دیتے ہیں۔ موت کے وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ تم جہاں کہیں جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، اگر گھر سے بھی ہم نکل رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، دوسرے ملک جا رہے ہیں، دوسرا ملک تو بہت دور کی بات، اگر ہم بازار بھی جا رہے ہیں تب بھی اپنی یہ سوچ کر نکلیں گھر سے کہ پتہ نہیں گھر واپس لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے، پتہ نہیں ہم گھر واپس لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے۔ اور اس کے لیے تو اور ویسے تو موت کا وقت کسی کے لیے بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ ادھیڑ ہو، چاہے وہ بچہ ہو۔ لیکن جو 50 40 60 پار کر چکے ہیں ان کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ویسے تو جوانی میں اگر اپنی تیاری کر لے تو اور اچھی بات ہے، جس نے جوانی میں اپنی موت کو یاد رکھا وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ لیکن جس کی عمر 40 پار کر چکی ہو، 50 پار کر چکی ہو، 60 پار کر چکی ہو،
اس کو بھی ابھی موت کی تیاری کرنے سے وہ پیچھے ہے. کلین شیو ہو کر اپنے آپ کو جوان بنا کر باہر نکلتا ہے, اپنے بڑھاپے کو چھپانا چاہتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری موت کے دن کتنے رہ گئے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا یہ ساری باتیں جس کے دل کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اسی کے سمجھ میں آئیں گی, ورنہ تو لوگ اس کو ہٹا دیں گے. سوچنے والی بات ہے. 40 کی عمر پار کرنے کے بعد بھی شیب بنوانے جا رہے ہو. اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے, انہیں ہدایت دے اور انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. ساری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جب تک نہیں ملتی ہے, جب تک انسان, اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے, کوشش کرتے رہنا چاہیے. انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. کس وقت اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو بدل دے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو 40 پار کر چکا, یعنی جس کی 40 کی عمر ہو گئی. اپنی کتاب احیاء العلوم میں آپ نے فرمایا ہے ایک جگہ پر کہ جو 40 پار کر چکا, یعنی جس نے 40 کی عمر کو پار کر دیا اور اس کی برائیاں ابھی نہیں چھٹیں, اس کے گناہ ابھی نہیں چھٹے, اس کی معصیت کی عادت ابھی نہیں چھٹی, تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے تیار کر لے. وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے تیار کر لے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اچھے اعمال کرنے کی. نفس اور شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑا ہوا. شیطان سے بھی خطرناک چیز ہے ہمارا یہ نفس امارہ. یہ ہمارے ایسے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہمارے ایمان کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم سدھرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, پھر ہمیں گرا دیتا ہے. پھر ہم سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہمیں گرا دیتا ہے. جب تک ہم اس نفس کو اپنے قابو اور کنٹرول میں نہیں کر پائیں گے, سدھرنے کی کوئی راستہ ہی نہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگیں. خود نہیں بچ پاتا ہے انسان, خود تو اپنے نفس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے جس وقت, اگر آپ جس وقت اکیلے ہوں اور نفس اور شیطان آپ کو گناہ پہ آمادہ کرے, کوئی بچنے کا راستہ نہ ہو, اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ اکیلے ہیں, گناہ کرنے کا پورا موقع بھی ہے, اور اللہ کا خوف آپ کے دل میں اندری اندر, ہر انسان گناہ کرنے والا بھی اپنے دل میں یہ سوچتا تو ضرور ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن اس کا نفس جو ہے
اس کے اوپر غالب آ جاتا، اس کے اوپر اس کا نفس غالب آ جاتا، تبھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تھوڑی سی دیر اگر اپنے نفس کو وہ برداشت اور کنٹرول کر لے تو وہ بچ جاتا ہے۔ ذرا سی دیر کی بات ہوتی ہے، بس 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے، لوگ زنا کر بیٹھتے ہیں، لواطت جیسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں ان کا دل، جس کے دل میں تھوڑی بہت اللہ کا خوف ہے، وہ پچھتاتے بھی ہیں۔ جس نے گناہ کر کے فوراً توبہ کر لی تو پھر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، سچی توبہ کر لے اگر۔ تو بتانے کا مطلب میرا یہ تھا کہ جس کی جو 40 پار کر چکا ہو، اس کو تو ہر وقت اپنی تیاری میں لگا رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس کے پاس یا اس کے حق میں اس کے اوپر کسی کے حقوق آ رہے ہوں، وہ بھی ادا کر دے۔ پہلے کے لوگ، صحابہ اکرام اور بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے موت کی تیاری میں ہر وقت لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنا وصیت نامہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے، اپنا وصیت نامہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے کہ پتہ نہیں صبح ملے یا نہ ملے، اور یہی ہوتا ہے، ایک دم سویا انسان اور صبح اٹھا ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کا ایسی موت ہوئی ہے، اچانک میں گھر سے باہر نکلے اٹیک پڑ گیا، بازار میں اٹیک پڑ گیا، گلی میں محلے میں اٹیک پڑ گیا، سب چھوڑ کر چلے گئے، وصیت بھی نہیں کر پائے۔ تو عقل مند کے لیے دیکھیے، سچائی تو یہی ہے، برا لگنے والی بات نہیں ہے، حقیقت اور سچائی تو یہی ہے۔ اس سچائی سے کوئی بھی منہ موڑ ہی نہیں پایا۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے لوگ آئے، شہرت کمائی، عزت کمائی، دولت کمائی، سب کمایا، لیکن آخر میں وہ ان کی دولت بھی ان کے کام نہ آ سکی۔ کسی کے پیر بیکار ہو گئے، کسی کا دماغ بیکار ہو گیا۔ بیماری بھی ایک موت کی نشانی ہی تو ہے نا، بیماری بھی موت کی نشانی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی موت کی بیماری آنے کے باوجود بھی اپنی تیاری نہیں کری، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تیاری بھی وہی کرے گا نا جس کو میں نے بتایا، جیسے تیاری بھی وہی کرے گا جس کو ان باتوں پر یقین ہو، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اپنا حساب و کتاب، میرا حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا دن بھی ہے، حشر کے میدان میں مجھے کھڑا بھی کرا جائے گا، سوال اور جواب بھی مجھ سے ہوں گے، وہی تو تیاری کرے گا۔ اور جو ان باتوں پر یقینی نہیں لایا، اس کا ایمان ہی کیا؟ غیر مذہب کے لوگ بھی
موت کی تیاری کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کی میں نے باتیں سنی ہیں، غیر مسلم بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ موت برحق ہے. موت برحق ہے. بیماری انسان موت کی نشانی ہے. انسان کے پیر بیکار ہو جانا، فالج کا اٹیک ہو جانا، دماغی توازن بیکار ہو جانا، کانوں کی آواز چلی جانا، نگاہ کمزور ہو جانا، یہ سب موت کی نشانیاں ہی تو ہیں. اور اس کے باوجود بھی نفس اور خواہشات کم نہیں ہوتی انسان کی. بیماری کی حالت میں نے دیکھا ہے مونڈھے پکڑ کر لوگ شیپ بنوانے کے لیے جاتے ہیں. بیمار ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، موت دستک دے رہی ہے، موت دستک دے رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. یہ دل کی، یہ باطن کی آنکھ بند ہے نا، تبھی نہیں دکھ رہا ہے. اور اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ ایک بیٹا مونڈھا پکڑے ہوئے. میں نے پوچھا، میرے محلے کے تھے، میں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو ابا کو اپنے؟ بولے شیپ بنوانے لے جا رہا ہوں. اور چل نہیں پا رہے تھے. کچھ دن بعد چلے گئے بیچارے، شیپ بنوانے جا رہے تھے. بیماری دستک دے رہی ہے، موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو. اس کے باوجود بھی موت کی تیاری نہیں کر رہا. اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا انسان ہوتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچیں، کیا ہوتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اور آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ جوانی میں اسے دیکھ لو اور پھر اس کو بڑھاپے کی کیفیت اس کی دیکھ لو. پیروں سے مجبور، آنکھوں سے مجبور، زبان بھی لڑکھڑا رہی، کانوں سے سننے کی طاقت بھی چلی گئی، پیروں سے چلنے کی طاقت بھی چلی گئی. کل جو سینہ چوڑا کر کے مونچھوں پہ تاؤ دے کر چلتے تھے، آج وہ اپنے پیروں سے چل بھی نہیں پا رہے. بیماری نے ہلا دیا، بیماری نے ہلا دیا. کہاں گیا تمہارا وہ پیسہ؟ کہاں گئی تمہاری زندگی بھر کی کمائی ہوئی وہ دولت؟ اللہ کو بھول کر جو تم نے دولت اکٹھا کری تھی، اللہ کو بھول کر، نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کو بھول کر جو تم نے دولت اکٹھا کری تھی، ابھی ایک پیر میں فریکچر ہو جائے، 1 مہینے کا پلاسٹر چڑھتا ہے. مصیبت میں کون یاد آتا ہے؟ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو اسے کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. ابھی 3 دن کا بخار آ جائے، انسان ہل جاتا ہے.
پسینے آ جاتے ہیں اسے 2 دن کے اور 3 دن کے بخار میں. کہیں پر چوٹ لگ جائے, کہیں پر درد بھی ہو جائے, پتھری کا درد ہو, گردے کا درد ہو, کہیں بھی درد ہو, اس کو اللہ یاد آ جاتا. اور پھر اس کی تکلیف کو دور کون کرتا؟ کون دور کرتا ہے اس کی تکلیف؟ اللہ ہی دور کرتا ہے اس کی تکلیف. دوا وہ کھاتا ہے, لیکن دوا بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے پہلے اجازت لیتی ہے کہ ہم اس بیماری کو شفا دیں یا نہ دیں. اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دوا بھی شفا دیتی ہے, ورنہ دوا بھی شفا نہیں دیتی. بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگ دوائیں کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. تو عقل مند کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے موت کی تیاری میں لگا رہے, ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے. ہر وقت انسان کو اپنے موت کی تیاری کرنا چاہیے. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں جاؤ موت تمہیں نہیں, موت تمہیں پکڑ لے گی. یعنی موت تمہاری طاق میں ہے, موت تمہاری طاق میں ہے, ایک وقت کی بھی پھر مہلت نہیں ملتی. یہ آیت بظاہر تو چھوٹی ہے لیکن پند و نصیحت کے بیان میں بہت ہی کافی اور مکمل ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکثروا ذکرہا ذم اللذاتی, لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. لذتوں کو توڑ دیتی ہے موت, موت کی یاد لذتوں کو توڑ دیتی. ابھی آپ کے کہیں بھی جسم میں کہیں تکلیف ہو, چھوٹی سی تکلیف ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا. ابھی آپ کہیں گھومنے جانے کے ٹکٹ کرائے ہوں آپ نے, گوا, منصوری, کشمیر, بمبے, اچھی اچھی جگہیں ہیں, لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتے ہیں. کہیں آپ نے گھومنے جانے کے ٹکٹ کرائے ہوں اور ایک دم آپ, خدا نہ کرے, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے یا کوئی حادثے وغیرہ میں آپ کے کہیں پیر میں فریکچر وغیرہ ہو جائے, موچ آ جائے یا کہیں کوئی کسی درد اٹھے, تو پھر اس تکلیف کے آگے آپ اپنی عیش اور آرام بھول جاؤ گے نا. ارے میں نہیں جاؤں گا, میرے تو یہاں درد ہے, میرے وہاں, میری تکلیف بس دور ہو جائے, میں کہیں نہیں جاؤں گا, مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. پریشانی میں انسان کو کچھ اچھا نہیں لگتا. ساری عیش اور عشرت تبھی اچھی لگتی ہے جب سکون اور اطمینان ہوتا ہے انسان کو. جب سکون اور اطمینان اور عیش ہوتی ہے جبھی انسان کو گھومنا پھرنا بھی اچھا لگتا ہے, اسے لذتیں بھی اچھی لگتی ہیں, اسے کھانے بھی اچھے لگتے ہیں, اسے محفلیں بھی اچھی لگتی ہیں. اور جب وہ غم اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, کسی ٹائپ کا بھی کوئی غم اگر اس کو ہے, تو پھر اس کو نہ محفل اچھی لگتی ہے, نہ کوئی مجلس میں اس کا دل لگتا ہے, نہ اس کو گھومنا پھرنا پسند ہوتا ہے. بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میری پریشانی یہ دور ہو جائے,
میری یہ پریشانی دور ہو جائے. اور موت سب سے بڑی پریشانی ہے. موت سب سے بڑی پریشانی ہے. کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس لیے عقل مند کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی موت کی تیاری کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثروا ذکرہا ذمل لذاتی. موت کو، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں شب روز کم سے کم موت کو ایک مرتبہ انسان کو یاد کر لینا چاہیے کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے مرنا بھی ہے. دنیا میں انسان اپنی موت کو بھولے بیٹھا ہے. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1، دنیا سے بے رغبتی اسے پیدا ہو جاتی ہے. جو انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا اسے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسے دنیا سے رغبت ہی نہیں رہتی. اور جو موت ہی کو بھولے ہوئے ہے اسی کو ایک منزل بن گئی ہے تو 2 منزل بنا لیں، اور 2 منزل بن گئی ہے تو اس کے اوپر بنا لیں، 3 منزل بن گئی ہے تو اب اس کے اوپر بنا لیں. اور نماز ایک وقت کی نہیں. اگر اس سے پوچھو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہتا ہے ارے اللہ تعالیٰ کو کیا پتا میری ایک نیکی کام آ جائے، میں بخش دیا جاؤں. کیا پتا میری ایک نیکی کام آ جائے میں بخش دیا جاؤں. اور نمازیوں کی 5 وقت کی نماز ان کے کام نہیں آئے. بات تو اس کی صحیح ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جس بات کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے وہ تو ہمیں کرنا ہے نا. اپنی تیاری تو ہم پوری رکھیں. عبادت پر، اپنی عبادت پر بھروسہ ہمیں بھی نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم نمازی ہیں تم بے نمازی ہو، ہمارا تو جنت میں جانا لازمی ہے اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا پتا آپ ہی چلے جاؤ، آپ کی بھی بات صحیح ہے، لیکن جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ بات تو ہمیں کرنا ہی ہے. نمازوں پر بھروسہ تو نہ نمازوں پر، نہ عبادت پر، نہ سجدوں پر، کسی پر بھروسہ تو اللہ ہی پہ ہے. اللہ اگر چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن اپنی تیاری تو پوری کرنا ہے نا. ابھی آپ اگر کسی لمبے سفر پر جاؤ، کسی لمبے سفر پر جاؤ اور اچھے دوست کے ساتھ جاؤ، اپنے اچھے دوست کے ساتھ جاؤ جو آپ کا دوست آپ کا ہر وقت خیال رکھتا ہو، اس کے ساتھ بھی اگر آپ جاؤ اور جیب میں ایک پیسہ نہ ڈال کے نہ جاؤ، یا ایک وقت کا توشہ لے کے نہ جاؤ، کھانا لے کے نہ جاؤ، بولو ایسا کرو گے؟ اگر ایسا کرو تو نمازیں نہ پڑھو،
ٹھیک ہے، اگر بیٹا اگر اپنے باپ کے ساتھ بھی سفر میں جاتا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ، ماں سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ ماں سے زیادہ کون خیال رکھے گا؟ آپ بتاؤ، ماں سے زیادہ کون خیال رکھے گا یا باپ سے زیادہ کون خیال رکھے گا؟ ماں باپ سے زیادہ کوئی خیال رکھتا؟ بیٹا بھی اگر اپنے باپ کے ساتھ سفر میں جاتا ہے تو وہ اپنی جیب خرچ لیتا ہے نا، اس کی بھی جیب میں 100 کا نوٹ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ جاتا ہے تب بھی اس کی جیب میں 100 کا نوٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، 100 200 500 4 کچھ لے کے امی ہمیں جیب خرچ دے دو، ابو ہمیں جیب خرچ دے دو، حالانکہ باپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن بیوی بھی اپنی وہ یہ کہے ارے میں تو شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے پیسے کی کیا ضرورت ہے، ہر بات کا ذمہ داری ان کے پاس ہے، لیکن وہ بھی اپنے پاس کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہے، کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہے، خالی جیب خالی پرس وہ بھی نہیں جاتی ہے۔ تو جو خالی جیب یا خالی پرس جائے، کتنا ہی آپ کا اپنا کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی آپ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ سفر پر جا رہے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی تیاری کر کے تو جاتے ہو۔ بالکل یہی حال ہے۔ جب تک ہم اپنی تیاری نہیں کریں گے، اپنی تیاری کر لیں، ہاں وہ دوست اپنے پاس سے کھلا دے وہ اور بات ہے، دوست اپنے پاس سے کھلا دے وہ اور بات ہے، لیکن ہے تو ہم موٹے، ہے تو میری بھی جیب میں، اور جب میری ہی جیب میں نہیں ہوگا، اور جب میری ہی جیب میں نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی اپنی تیاری کر کے انسان کو اپنی تیاری کرے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ دوست تو دوست ہے، وہ تو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ تو اللہ تعالی ہے، ہمارا پالن ہار ہے، اس سے زیادہ اپنے بندوں سے وہ کون محبت کرے گا؟ لیکن اللہ تعالی نے نماز روزہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم اچھے اور بروں میں فرق، پھر اچھے اور بروں میں، نیک اور بد میں فرق کیسے رہے گا، کیسے فرق ہوگا؟ سب ایک جیسے ہو جائیں گے نا؟ جس نے نماز پڑھی، روزے رکھے، بھوکا پیاسا رہا، اور جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ نمازیں پڑھیں، وہ بھی ایک جیسا، وہ بھی اس کی محنت، پھر سب ایک جیسے ہو جائیں گے نا؟ تو اس لیے انسان کو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی تیاری میں لگا رہے اور اپنی عبادت پر بھروسہ نہ رکھے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ موت کو یاد کرنے کا فائدے میں بتا رہا تھا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ جسے موت، ذرا سی بھی بیماری اگر ابھی آ جائے آپ کے اوپر، دکھ درد، کسی بھی بیماری میں آپ مبتلا ہو جاؤ اور آپ کو پتہ ہو جائے کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کو پتہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے، میں 2 سال کا ہوں، پھر اسے کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا، کسی بھی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ چلا جاتا ہے، اسے ہر وقت اپنی موت یاد آتی رہتی ہے۔
ہر وقت وہ اپنی موت کو یاد کرتا رہتا. دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے موت کی یاد. نمبر 2، انسان کی خواہشات و لذات کو گھٹا دیتی ہے. موت کی یاد انسان کی خواہشات و لذات کو گھٹا دیتی ہے. اگر آپ کو ابھی یہ پتہ ہو جائے کہ مجھے کل موت آنے والی ہے تو پھر آپ کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگے گا. نمبر 3، موت کی یاد انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. موت کی یاد جس کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. موت کی یاد انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. انسان قبرستان میں جاتا ہے، اپنے عزیز اور اقارب کو دفنانے جاتا ہے. تو قبرستان میں جب انسان جائے تو عبرت حاصل کرے کہ آج ان کی باری ہے تو کل مجھے بھی یہاں کوئی پہنچانے آئے گا. بجائے عبرت حاصل کرنے کے لوگ وہیں کھڑے ہو کر دنیاوی باتیں کرنے لگتے ہیں. یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے کہ قبرستان میں بھی دنیا کی باتیں، اب تو لوگ قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں. ٹائم لگتا ہے، بلکہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. پٹلے لگ رہے ہوں تو دیکھے، چٹائی بچھ رہی ہو تو دیکھے. جب مردے کو نیچے قبر میں اتارا جا رہا ہو تو دیکھے. اس سے موت یاد آتی ہے کہ ارے ایک دن میرا بھی یہی ہونا. تو وہ ادھر انہیں دفنایا جا رہا ہے اور ادھر فون پہ بات ہو رہی ہے. دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں. موت سے لوگ غافل ہو چکے ہیں. ایک کی تو میں نے دیکھا، میت میں گئے قبرستان میں ہی انہیں ہارٹ اٹیک پڑ گیا. میرے ہی شہر میں قبرستان میں ہی اٹیک پڑ گیا. موت یہ ہے. اب انہیں نے سوچا تھا کہ میں پہنچانے جسے جا رہا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا. لوگ مجھے لے کر آئیں گے مرا ہوا. لے کر آئیں گے. کیا انہیں نے سوچا ہوگا؟ یہ ہے سچائی. اس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے ہو. اب لوگ موت کی باتیں بتاؤ، اگر موت کی باتیں بتاؤ تو لوگ جن کے دل مر چکے ہیں، جن کی باطن کی آنکھ بند ہو چکی ہے، وہ کیا کمنٹ کرتے ہیں پتہ ہے؟ تو کیا موت کی یاد میں زندگی جینا چھوڑ دیں؟ میں نے دیکھا ہے کچھ ریلز لوگ بناتے ہیں موت کی یاد پر، یا بہت سے بناتے ہیں. اس کے میں کمنٹ پڑھتا ہوں تو لوگ کمنٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ تو کیا جن کے دل دنیا کی لذتوں سے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی عیش اور عشرت سے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ تو کیا موت کی یاد سے، موت کے ڈر سے جینا چھوڑ دیں؟ تو کیا موت کے ڈر سے جینا چھوڑ دیں؟ کون کہہ رہا ہے جینا چھوڑو؟
जीना छोड़ना तो तुम्हारे बस में है क्या? तुम जीना छोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है ना। अगर आत्महत्या कर भी ली वो भी हराम है, इसीलिए आत्महत्या खुदकुशी हराम है कि मौत तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ताला के इख्तियार में मौत है। तुम मरोगे तो ये हराम मौत होगी। इसलिए लोग कमेंट करते हैं कि तो क्या मौत की याद में, मौत को याद करके अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें? ये वही करते हैं जिनका दिल सिहा है। अरे अपने से पीछे वालों को देखो ना, कोई नाम लेवा बचा उनका? कितनी इज्जत कमाई, कितनी वाह वाह हुआ, कितनी शोहरत कमाई, कितनी दौलत कमाई। देख लो ना आप, मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप खुद देख लो। और उसके बावजूद भी लगे हुए हो उस इज्जत पर, उस पैसे पर, उस दौलत पर जो चली जाने वाली है, एकदम जाती है ना। आपने देखा है, अभी आपने इसी साल, 2 साल, 4 साल में आपने देख लिया होगा कि कई एकड़ जमीनों के मालिक, कई एकड़ जमीनों के मालिक, कितनी बड़ी कोठियों, बिल्डिंगों के मालिक, पूरी कोठियां बनी हुई थीं। कई एकड़ जमीन पर कोठियां, हवेलियां बनी हुई थीं। आज उन हवेलियों में कोई रहने वाला ही नहीं है। ये कैसे बनाई थी? ये कैसे बनाई थी? खून पसीने की कमाई से बनाई थी। अगर उनके बाप दादा की मिल्कियत हो तो चलो ठीक है, जैसे आई थी वैसे ही चली गई। न जमीन रही, न जमीन पर रहने वाला रहा, सब बराबर हो गया। तो तुम क्यों लगे हुए हो? अपनी जिंदगी जीने भर का अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी जिंदगी जीने भर का, अपनी आराम भर का, ये भी नहीं कि अपने बच्चों को दूसरों के ऊपर छोड़ जाए। दूसरों के आगे हाथ फैलाना भी नहीं सही है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी सारी कमाई, सारी मिल्कियत खैरात कर दूं? आपने फरमाया नहीं। फिर आपने फरमाया, सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या मैं आधी खैरात कर दूं? आपने फरमाया नहीं। फिर उन सहाबी ने फरमाया, क्या मैं 1/3 खैरात कर दूं? आपने फरमाया ये चलो सही है। कुछ अपने बच्चों के लिए भी रखे इंसान, बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए भी ना छोड़े, न किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए छोड़े। ये भी नहीं कहा गया इस्लाम में, ये नहीं कहा गया इस्लाम में कि बिल्कुल फकीर बन जाओ, कमाओ खूब, लेकिन आखिरत को भूल कर ना कमाओ। बस
آخرت کو بھول کر نہ کماؤ. جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو, پھر دنیا میں لگ جاؤ. دنیا کمانا برا نہیں ہے, پھر دنیا میں لگ جاؤ, لیکن آخرت کو بھول کر دنیا اگر کمائی تو نہ دنیا کی وہ تمہاری کمائی رہے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. سامنے مثالیں ہیں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں, آپ کے سامنے مثالیں ہیں. جتنے بہت سے لوگوں نے اس دنیا میں شہرت, عزت, دولت کمائی, آخر کا بیان ان کا سنیے. جو تھوڑے سے عقل مند ہیں ان کا بیان آپ سنیں. یہی کہتے ہیں کہ جس کے لیے میں نے اپنی آخرت خراب کری, جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لٹایا, آج وہی میرے کام نہ آیا. انسان کی دولت زندگی بھر اس دولت کماتا ہے, زندگی بھر دولت کماتا رہتا ہے, لیکن جب وہ بیمار پڑتا ہے تو اس کی دولت اس کی بیماری کام آتی ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر وہ کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا علاج کر سکتا ہے وہ, لیکن اس کی دولت اس کے کام نہیں آتی. تو اس لیے بہتر اور عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری ہر وقت کرتا رہے. نمبر 3, موت کی یاد انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. اور نمبر 4, موت کو یاد کرنے والا انسان تھوڑی نعمتوں کو بھی بہت سمجھتا ہے. موت کو یاد کرنے والا انسان تھوڑی نعمتوں کو بھی بہت سمجھتا ہے. جسے موت کی یاد ہوگی وہ تھوڑی نعمتوں کو بھی بہت سمجھے گا, اور جو موت کو بھول چکا ہو اس کو جتنا بھی مل جائے وہ کم سمجھتا ہے. جتنا بھی مل جائے وہ کم سمجھتا ہے, اور مل جاتا اور مل جاتا اور مل جاتا, یوں کہ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں. اور ایسا ہی انسان ایک دم اس کے بال بھی سفید نہیں ہو پاتے ہیں اور چلا جاتا ہے. اچانک کی موت, یہاں پر ایک بات بتا دوں, اچانک کی موت, لوگ کہتے ہیں اچانک کی موت, یہ میں ایک ویڈیو میں شاید بتا بھی چکا ہوں. اچانک کی لوگ کہتے ہیں ارے اچانک کی موت, ایک دم چلے گئے, پتہ بھی نہیں چلا, 5 منٹ میں ان کا ہارٹ فیل ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا. اتنی اچھی موت ہوئی, نہ بستر پہ پڑے, نہ اسپتال کا منہ دیکھا, نہ کسی کی مدد اور ہیلپ لی انہی نے, ایک دم چلے گئے بس 5 منٹ میں. اچانک کی موت ہوئی نا. یہ لوگ اس اچانک کی موت کو اچھا سمجھتے ہیں. ہے اچھی اچانک کی موت, لیکن کس کے لیے اچھی ہے؟ اچانک کی موت کس کے لیے اچھی ہے؟ اچانک کی موت اس کے لیے اچھی ہے جس نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہو, اپنی موت کی پوری تیاری ہو. نہ اس کے اوپر نماز قضاء عمری ہو, نہ اس کے اوپر کسی کے حقوق ہوں, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے, بیوی بچوں کے, کسی کا حق نہ مارا ہو. اگر 2 بیویاں ہوں یا تو ایک بیوی کو کم سمجھا ہو اور ایک بیوی کو زیادہ سمجھا ہو, ایک کا حق مارا ہو, ایک کے ساتھ حق تلفی کری ہو, سوتیلی اولادیں ہوں, ایک کے ساتھ حق تلفی کری ہو, دوسرے کے ساتھ خوب کرا ہو, لوگوں کا لے کر بیٹھ رہا ہو, دیا نہ ہو, ادھار قرضہ ہو, قرضے میں مبتلا ہو, لون ہو, بیاج ہو, لون کا پیسہ ہو, بیاج کا پیسہ لے رکھا ہو, دینے کو ہو,
کسی کا قرض لے رکھا ہو اس نے، اس کے اوپر ہو، کمیٹیوں کا پیسہ ہو، بیسیوں کا پیسہ ہو، تجارت اگر کر رہا ہو تو دکانداروں کا پیسہ اس کے اوپر ہو. لوگ کرتے ہیں تجارت، دکانداروں کے پیسے بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور ایک دم آ جاتی ہے، ایک دم آ جاتی ہے. سب سیف الماری میں ایک سے ایک قیمتی کوٹ پینٹ سب ٹنگے رہ جاتے ہیں، سب ٹنگے رہ جاتے ہیں. تو موت، اچانک کی موت اس کے لیے اچھی ہے جس نے اپنی موت کی تیاری کر رکھی ہو، اور جس نے موت کی تیاری ہی نہ کری ہو اس کے لیے اچانک کی موت، وہ اپنی آخر اسے اتنی بھی مہلت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ وہ توبہ کر لیتا، توبہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین.